بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے حرج تم پر، فیما عرضتم به، اس میں کہ جو تم اشارہ پیش کرو، جس کے ذریعے تم اشارہ پیش کرو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے نکاح کے پیغام میں سے، یعنی جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو عدت کے دوران وہ نکاح تو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کوئی اور نہ نکاح کا پیغام بھیج دے تو کوئی اشارہ کرنا چاہے تو اشارہ وغیرہ کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شخص آ کے اس کے پاس کہے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کسی نیک بیوی کی تلاش، اس طرح کا اشارہ وغیرہ کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا رکھو اس نکاح کی خواہش کو، فی انفسکم، اپنے دل میں، اپنے دلوں میں، اپنے اندر۔ یہ صرف اس کے لیے ہے جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے، فوت کے بعد عدت میں۔ اور طلاق والی جو عدت ہے، جس عدت کے دوران خامند صاحب کا صلح کر سکتا ہے، اس میں اشارے کی بھی اجازت ہے، میں وہی پچھلا خامند زیادہ حق رکھتا ہے صلح کرنا۔ یہ ان کے لیے جن کا خامند فوت ہو جائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو علم ہے کہ تم ان قریب ان کو یاد کرو گے، یہ ذکر کرو گے، جن کا پروگرام ہو تو ان کے آگے یہ ذکر بات تو کریں گے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم آپس میں وعدہ نہ کرو ان سے، سرًا، چپکے سے، مخفی طریقے سے،
پوشیدہ ہے دو پمان نہ کرو ان سے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو انہیں بھلی بات، کوئی اچھی بات کر دو، کوئی اشارہ وغیرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، پکی نہیں کرنی۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ پختہ کرو تم نکاح کی گرہ، پکی منگنی نہیں کرنی، آپس میں پکی نہیں کرنی۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے کتاب اجلہ اپنی مدت کو، یعنی جو ان کی عدت بنتی ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے پکا نکاح کا پیغام منگنی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ جن کے خاوند فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن وہ ادھر رہے ٹھہرے، اور اگر فوت ہونے والے کا بچہ پیٹ میں ہے تو وہ حمل وضع کرنے تک ان کی عدت ہے، تو اس دوران نکاح کی پکی نہیں کر سکتے، نہ پیغام بھیج سکتے، اشارہ کنایا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، اس سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تحمل مزاج بردبار ہے، اللہ سے بڑا صبر کرنے والا۔ یہ نہیں کہ کوئی جرم کر رہے اور تمہیں سزا نہیں مل رہی تم سمجھو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ درگزر کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی بھی حرج تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہیں، نکاح ہو گئی، رخصتی ہو گئی، لیکن خاوند اور بیوی کے رات گزارنے سے پہلے ہی خاوند اپنی بیوی کو طلاق لکھ دیتے، او تفریغوا لہن فریغا، یا نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق مار۔ طلاق پیچھے تھا کہ خاوند اور بیوی وہ حقوق زوجین ادا کر چکے ہیں، خاوند اور بیوی راتیں گزار چکے ہیں، ادھر یہ ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، راتیں نہیں گزری، دور دور سے یہ بھی نکاح ہے، تو پھر ایک بات تو یہ ہے، دوسری جگہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس کی عدت نہیں ہے، طلاق دی اگلے دن وہ آگے نکاح کر سکتا، اس کی کوئی عدت نہیں۔ اور اگر حکمار مقرر نہیں ہوا تو وہ متعوہن، تو ان کو اپنی طرف سے تم فائدہ دے دو، اگر طلاق دینا چاہتے ان کو فائدہ دے دو، کچھ مال دے دو ان کو، علی الموسع قدرہ، جو وسعت والا ہے، مال والا ہے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق اس کے ذمہ، وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، یعنی اس کو طلاق دے تو اپنی طرف سے احسان کرتا۔ متاعا بالمعروف، یہ فائدہ ہے، متاعا فائدہ دینا ہے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، یعنی اس کو رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے اس پہ احسان کر کے اس کو رخصت کریں۔ حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیک لوگوں کو، جو احسان پسند لوگ ہیں، کہ لوگوں پہ احسان کرنے کو پسند سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، شوق میں ہے کہ ہم لوگوں سے نیکی کرتے، تو ایسے لوگوں پہ تو حق ہے کہ یہ اب تمہاری نیکی کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کو رخصت۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ادھر دوسری شکل ہے، پیچھے والی آیت میں یہ تھا کہ تم نے حقمار مقرر نہیں کیا اور تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، صحبت بھی نہیں کی، تو ادھر ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو، طلاق دینے کا پروگرام ہے، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، ان سے صحبت کرنے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور بے شک تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے حقمار، حقمار تم نے مقرر کر لیا ہے، تو اب تم صحبت سے پہلے ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو فنصف ما فرضتم، پس آدھا جو تم نے حقمار مقرر کیا ہے وہ آدھا ان کے حوالے کر، جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے ان سے صحبت سے پہلے اگر ان کو طلاق دینا چاہ رہے ہو، حقمار مقرر ہو چکا ہے تو آدھا حقمار ان کو دو، الا یعفون، اللہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، وہ کہیں پیسے کی میرے ہاں کوئی ویلیو نہیں، رکھ تو کوئی پاس ہی رکھ، تو وہ معاف کر دیں تو پھر ٹھیک، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ ہوتی ہے خامد کے ہاتھ، یا خامد معاف کر دے کہ میں نے تجھے حقمار دے دیا نا، سارا ہی لے جا، تو مال لے جا، میری جان چھوڑ، سارا لے جا، تو وہ اگر معاف کر دیتا ہے اور سارا دے دیتا ہے تو عورت کے لیے سارا جائز ہے، سارا لے جائے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، مردوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تم درگزر کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، تقوی کے زیادہ قریب، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولنا تم فضل کو اپنے درمیان، اپنے درمیان احسان کو مت بھولنا، جو تم ایک دوسرے کو پہ احسان کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، پہلے جو تعلقات تھے، طلاق دینے سے لینے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہیں، وہ مسلمان، اسلام دعا رکھ، نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہوگی تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کو اور ٹھکانہ دے گا، اس کو اور بیوی دے دے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو جو تم عمل کر رہے ہو ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور نہیں ہے کوئی بھی حرج تم پر اس میں جو جس میں تم اشارہ کنایہ پیش کرو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے نکاح کے پیغام میں سے، یہ ان عورتوں کے جن کے خامد فوت ہو جائیں تو عدت کے دوران اشارہ کنایہ آپ کر سکتے ہیں، وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا وہ چاہت چھپائے رکھو اپنے سینوں میں، اس میں بھی کوئی عرض، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، لیکن اللہ کو علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کہ بے شک تم ضرور ذکر کرو گے ان سے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم نے عہد و پیمان ان سے نہیں کرنے مخفی طریقے سے، چپکے چپکے سے مخفیہ تو پیمان نہیں کرتے، الا ان تقولوا قولا معروفا، الا کہ تم کہو بھلی بات، کوئی اچھی بات کرنا چاہو تو کر سکتے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ کرو نکاح کی گرہ، منگنی پکی نہ کرو، پکی بات نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ پہنچ جائے
کتاب اپنی مدت کو، جو اس کی عدت مقرر کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، فلاں تاریخ کو اس کا خاوند فوت ہوا ہے، وہ لکھی ہوئی کو آگے حساب لگانا ہے، 3 4 ماہ 10 دن کب ہوں گے، جب تک وہ مکمل نہیں نہ ہو جاتی لکھائی، اتنی دیر تک آپ نہیں کوئی پکی گرہ باندھ سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں، فاحذروہ، پس اس سے ڈر جاؤ۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دینا چاہو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا نہیں، صحبت نہیں کی، او تفریغوا لہن فریغا، یا نہیں تم نے مقرر کیا مہر حقمار ان کے لیے، تو طلاق دینا چاہو تو کوئی حرج نہیں۔ ومتعوہن، لیکن ان کو فائدہ دو، کچھ نہ کچھ مال دو، علی الموسع قدرہ، جو زیادہ مال والا ہے، وسعت والا ہے، اس کے ذمے ہے قدر اس کی وسعت کے طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کے ذمے اس کی طاقت کو، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے بھلے طریقے سے، یعنی کہ اس کو چھوڑنا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے چھوڑنا، رکھنا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکی کرنے والے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَغْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور بے شک تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے حقمار، فرض کر چکے ان کے لیے فریضہ، یعنی حقمار اس در سے مراد نکاح کا فرض جو ہے وہ حقمار، حقمار مقرر کر چکے ہو، پیچھے تھا حقمار مقرر نہیں کی، تو پھر کچھ نہ کچھ دو اپنی طاقت کے مطابق، ادھر ہے حقمار مقرر ہو چکا ہے، اب تم چھونے سے پہلے ان کو طلاق دینا چاہ رہے ہو، فنصف ما فرغتم، تو پھر آدھا حقمار ان کے پاس رہنے دو، آدھا تم واپس لے سکتے ہو، آدھا، الا یعفون، اللہ کہ وہ معاف کر دے، وہ سارا ہی دے، کہتے مال تو لے جا میری جان چھوڑ، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے، وہ کہے تو میری جان چھوڑ سارا مال لے، تو دونوں اگر کمپرومائز جس پہ کرتے ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ ہوتی ہے خامند کے ہاتھ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب، مردوں کو کہا جا رہا ہے سارا ہی دے دے حکمان، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو فضل، احسان، نیکییں، بینکم، اپنے درمیان کے تعلقات کو بھولانا نہیں، وہ اسلامی تعلق جو ہے وہ رشتہ داری ایک تھی وہ ختم ہو گئی، اسلامی رشتہ تو ہے نا، اسلامی تعلق تو ہے۔ ان اللہ بما تعملون بشیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو تم عمل کر رہے ہو ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ دورہ آل سر